أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کے لیے ایصال فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک درخواست ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ سے سورہ مبارک حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین موسوی صاحب، آیت اللہ العظمیٰ ناصر الملت صاحب، آیت اللہ سید محمد سعید الملت صاحب اور نصیر الملت صاحب کی ارواح کو ایصال فرمائیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں سب مل جل کر محمد اور آل محمد پر. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یوسف کی 2 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم صاحب عقل بن سکو. میرے اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے عقل اور جہل. عربی زبان میں عقل کے مقابلے پر جہل بولا جاتا ہے اور علم کے مقابلے پر جہالت بولا جاتا ہے. جہالت میں اور جہل میں فرق ہے. جہالت نہ جاننے کو کہتے ہیں اور جہل جان کر نہ ماننے کو کہتے ہیں.
جہالت میں ضد نہیں ہوتی، جہل میں ضد ہوتی ہے. عقل کے مقابلے پر جہل ہے. ہمارے یہاں جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص طور پر اصول کافی، اس میں جو پہلا باب ہے وہ توحید سے شروع نہیں ہوتا، وہ نبوت سے شروع نہیں ہوتا، وہ عدل الہی سے شروع نہیں ہوتا، وہ قیامت اور معاد کے عقیدے سے شروع نہیں ہوتا، وہ نماز سے شروع نہیں ہوتا، وہ روزے سے شروع نہیں ہوتا، وہ حج سے شروع نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ سے شروع نہیں ہوتا، وہ خمس سے شروع نہیں ہوتا، وہ عقل اور جہل سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ عقل ہوگی تو توحید کو مانے گا، عقل ہوگی تو نبوت کو مانے گا، عقل ہوگی تو امامت کو مانے گا، عقل ہوگی تو معاد کو مانے گا، عقل ہوگی تو عدل الہی کا قائل ہوگا، عدل ہوگی تو نماز پڑھے گا، عقل ہوگی تو صوم رکھے گا، عقل ہوگی تو زکوٰۃ دے گا، عقل ہوگی تو حج کرے گا، عقل ہوگی تو خمس نکالے گا. توجہ، عقل ہوگی تو خمس نکالے گا، عقل ہوگی تو جہاد کرے گا. اب چاہے وہ جہاد بالقلم ہو، جہاد بالسیف ہو، جہاد بالنظر ہو یا جہاد بالنفس ہو، عقل ہوگی تو جہاد کے ان مراحل سے گزرے گا. عقل ہوگی تو تولا کرے گا، عقل ہوگی تو تبرہ کرے گا. توجہ ہے نا؟ اس لیے بنیاد عقل ہے، ابتدا عقل ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ العقل. ہمارے معصومین کے اقوال ہیں، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ انسان کو، بشر کو، آسمانوں کو، زمینوں کو نہیں. اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اچھا، یہ انشاءاللہ آگے واضح ہوگا. دیکھیے، دو صورتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا. ایک، کسی کو آپ کہہ دیجئے تم بدصورت لگ رہے ہو، برداشت نہیں ہوگا. اور کسی کو کہہ دیجئے بے وقوف ہو، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تو برداشت نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے کو حسین بھی سمجھتا ہے اور ہر انسان اپنے کو عقل مند بھی سمجھتا ہے، اور اپنے ہی کو سمجھتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا. ایک پروفیسر ہے، وہ اپنے کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنے کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے. مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں، وہ اپنے کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو اب معیار عقل انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا کہ عقل کا معیار کیا ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کمال عقل تجارت ہے، کمال عقل سطوت ہے، کمال عقل اعلیٰ منصب ہے، کمال عقل سیاست ہے، کمال عقل قوت ہے، کمال عقل طاقت ہے، کمال عقل سلطنت ہے، کمال عقل حکومت ہے. یہ سب کمال عقل ہے. توجہ، اگر یہ سب کمال عقل ہے تو عقل کا کمال کیا ہے؟ توجہ، خود عقل کو بھی تو کمال چاہیے. اب آپ اس میں لمبی چوڑی فہرست گنا لیجئے. یہ کمال عقل ہے، وہ کمال عقل ہے. چاند پہ پہنچ جانا کمال عقل ہے، ستارے تک پہنچ جانا کمال عقل ہے. ان سب کو آپ کہہ لیجئے کمال عقل ہے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، یہ سب کمال عقل ہے، لیکن عقل کا کمال کیا ہے؟ ساری ترقیاں کمال عقل ہے. محبت اہل بیت کمال عقل ہے. ساری ترقیوں میں عقل کا کمال ہے. عقل میں اہل بیت کی محبت کا کمال ہے. وہ عقل ہی نہیں ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہ ہو. ادھر تشریف لے آئیے، قبلہ دے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اچھا دیکھیے، ہم لوگ ہندوستان میں خاص طور سے کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دولت مند، کسی کے پاس ثروت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ثروت مند. مند یعنی والا. ایسے ہی ہم کہتے ہیں عقل مند، عقل والا. توجہ ہے نا؟ عقل والا، ثروت مند، ثروت والا.
دولت مند دولت والا، عقل مند عقل والا. تو اب یہ عقل ہے کیا؟ یہ جو امام نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، تو ہماری آپ کی عقل تھی. ہم تو خود ایک دوسرے کو عقل مند نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ کا معیار تو بہت بڑا ہے عقل کا. جب ہم مخلوق ہو کر ایک دوسرے کو مکمل عقل مند نہیں سمجھتے، تو وہ خالق ہو کے ہمیں کیسے عقل مند سمجھ لے گا؟ توجہ ہے نا. تو عقل ہے کیا؟ یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عقل کیا ہے؟ عقل ہے کون؟ پہلے تو سمجھیے عقل ہے کیا. یہ عقل، اچھا لوگ کہتے ہیں صاحب بہت عقل مند ہے. پتہ کیسے چلا عقل مند ہے؟ کہ صاحب ٹاپ کیا ہے انہوں نے پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے ضلع میں، اور خاص طور سے پورے ملک میں ٹاپ کیا ہے. بڑی اچھی عقل ہے، ٹیلنٹڈ ہے، عقل بہت ہے. وہ پردھان منتری بن گئے، عقل بہت ہے. وہ بڑا بزنس مین بن گیا، عقل بہت ہے. توجہ ہے نا. وہ بڑا پروفیسر بن گیا، عقل بہت ہے. وہ بڑا مشہور خطیب ہے، عقل بہت ہے. تو یہ سب بنیاد ہے. لیکن میں اگر ایک سوال کر لوں کہ آپ نے خود اپنی عقل کو دیکھا ہے کہ آپ کی عقل ہے کہاں، کس جگہ ہے؟ اور اگر ہے تو کس رنگ کی ہے؟ اور اگر رنگ نہیں پتا تو سائز ہی بتا دیجئے کس سائز کی ہے. عقل کا سائز کیا ہے؟ کہ صاحب عقل کو تو کسی نے نہیں دیکھا. تو کبھی عقل کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو پھر عقل مند ہوئے کیسے؟ کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے. عقل تو رہتی ہے پردے میں. توجہ، عقل تو رہتی ہے پردے میں، لیکن اس جسم کائنات کو یہ پردے میں رہنے والی عقل ہی چلاتی ہے. اگر ہاتھ صحیح چل رہا ہے تو عقل مند ہے، پیر صحیح چل رہا ہے تو عقل مند ہے، کسی کو پہچان رہے ہیں آنکھوں سے تو عقل مند ہے، کچھ چکھ کے دیکھ رہے ہیں، صحیح زبان نے ذائقہ بتا دیا تو عقل مند ہے. اب یہ بتاتا کون ہے ذائقہ؟ یہ بتاتا کون ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا، یہ رنگ کیسا ہے؟ یہ سب آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ عقل کی طرف. عقل فیصلہ کرتی ہے یہ ٹھنڈا ہے یا گرم، یہ میٹھا ہے یا کھٹا، یہاں بدبودار ہے یا خوشبودار. توجہ ہے نا. یہ چھو کے دیکھتے ہیں آپ، عقل فیصلہ کرتی ہے یہ نرم ہے یا سخت. یہ سب فیصلہ، چھوئے گا ہاتھ فیصلہ عقل کا ہوگا. توجہ، دیکھے گی آنکھ فیصلہ عقل کا ہوگا. وہ آگے بڑھے گا قدم، فیصلہ عقل کا ہوگا. وہ فیصلہ جو پردہ غیب میں رہ کر عقل کر رہی ہے، آپ کے اس کائنات جسم کے اعضاء و جوارح کے صحیح چلنے کی وجہ سے کہا جائے گا اس کی عقل کام کر رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو جب یہ آپ کی جسم کائنات، میں جسم کائنات کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں. مولا کائنات نے اس انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. تو اپنے آپ کو ایک حقیر چھوٹا سا جانور سمجھتا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا سمجھتا ہے، جبکہ تیرے اندر عالم الاکبر، تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑی کائنات پوشیدہ ہے. توجہ، تیرے اندر. تو یہ جسم کائنات، اس کو کون چلا رہی ہے؟ عقل چلا رہی ہے. عقل سامنے نہیں ہے. خود ہم نے اپنی عقل نہیں دیکھی، اس کا سائز نہیں دیکھا، اس کا حجم نہیں دیکھا، اس کا رنگ نہیں دیکھا. تو یہ عقل چلا رہی ہے ہمارے جسم کو پردہ غیب میں رہ کر. تو اب مجھے بتا دیجئے، عقل ہی کو کہا جاتا ہے کارنامہ کرتا ہے جسم، تعریف ہوتی ہے عقل کی جو پردہ غیب میں ہے. اب یاد رکھنا، یہ نظام جسم جب تک قائم ہے جب تک عقل قائم ہے، اسی طریقے سے یہ نظام کائنات جب تک قائم ہے جب تک امام قائم ہے. توجہ ہے نا. جب تک امام قائم ہے. کوئی پوچھ سکا ارے صاحب یہ بتائیے وہ چھپ کے
رہبری کیسے کرتے ہیں، چھپ کے ہدایت کیسے کرتے ہیں، جیسے آپ کی عقل چھپ کے ہدایت کرتی ہے۔ آپ کے جسم میں یہ مثال موجود ہے، پھر بھی سوال کرتے ہو، تو یہ کیوں سوال ہوتا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے عقل اور عقل کے مقابلے پر جہل، میں نے عرض کیا شروع میں ہی، جہل میں اور جہالت میں فرق ہے۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ طیب ہیں، یہ طاہر ہیں، ابو جہل کو پتا تھا کہ محمد صادق ہیں اور امین ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانا، اس لیے ابو جہل ہو گیا۔ تو ایک بات تو پتہ چلی کہ جو بھی معصوم کے مقابلے پہ آ جائے وہ جاہل نہیں ہوتا، جہل ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا، جہل ہوتا ہے۔ اور وہ تو ابو جہل تھا۔ ابو جہل یعنی کوئی اس کا بچہ ہوگا، جہل لوگ سمجھتے ہیں، جہل ابو یعنی باپ، جہل یعنی بچہ، لیکن کچھ لوگ خود جہل ہوتے تھے، ابو جہل بھی نہیں، جہل بھائی جو محمد کی نبوت پر شک کرے وہ جہالت نہیں تھی، وہ جہل تھا۔ توجہ ہے نا، جو محمد کی نبوت پر شک کرے وہ جہل نہیں، وہ جہالت نہیں، جہل تھا۔ اب یہی وجہ، آپ کیسے پتہ چلے کہ بھئی عقل کیا ہے اور جہل کیا ہے؟ تو اب میں نے ایک ٹکڑا پیش کیا، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ تو اب سب سے پہلے جب عقل کو، کیا عقل سے پہلے بھی کوئی چیز خلق ہوئی یا بعد میں خلق ہوئی؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ عقل سے پہلے، اور پھر ایک قول نہیں ہے، کئی اقوال ہیں۔ رسول کا قول مشہور یاد نہیں ہے آپ کو، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب آپ بتائیے، کسی بھی عالم سے پوچھئے، نور رسول پہلے خلق ہوا یا عقل پہلے خلق ہوئی؟ پھر رسول کا قول ہے اول ما خلق اللہ العرش، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو خلق کیا، عرش الہی سب سے پہلے خلق ہوا۔ اب دیکھیے اول اول دیکھتے رہیے، ہم تو ویسے بھی اول کے ماننے والے ہیں، اول کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم کسی ایسے ویسے کو ماننے والے نہیں ہیں، اول جس کو اللہ نے اول بنایا ہے۔ یا علی، رسول نے کہا یا علی انت الاول وانت الاخر وانت الظاہر وانت الباطن، اے علی آپ اول ہیں، اے علی آپ آخر ہیں، اے علی آپ ظاہر ہیں، اے علی آپ باطن ہیں۔ توجہ ہے نا، رسول نے کہا علی کو مخاطب کر کے، تو اول سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا قول اول ما خلق اللہ العقل، دوسرا قول اول ما خلق اللہ نوری، تیسرا قول اول ما خلق اللہ العرش، چوتھا قول اول ما خلق اللہ القلم، پانچواں قول اول ما خلق اللہ الکرسی، کرسی۔ اب کرسی ہے تو جگہ جگہ ہے، کون سی کرسی؟ وہ کرسی اللہ نے کس کے بیٹھنے کے لیے بنائی؟ لفظ کرسی ہے، آیت الکرسی آپ نے سنی ہوگی، آیت الکرسی بہت مشہور ہے۔ آپ جب گھر سے نکلیں، آیت الکرسی روایت میں ہے، اگر پڑھ کر نکلیں تو واپس آنے تک آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لے لیتا ہے۔ تو آیت الکرسی آپ نے سنو گی۔ تو اب رسول فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ الکرسی۔ کتنے اقوال ہو گئے گنیے؟ عقل، نوری، عرش، قلم، کرسی، 5 قول ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان میں اول کون ہے یا سب اول ہے؟ بھائی سب اول تو ہو نہیں سکتے، ان میں بھی کوئی اول تو ہوگا۔ تو اگر در آل محمد نہ ہوتا، نہ قرآن حل ہوتا، نہ حدیث حل ہوتی۔ آئیے در آل محمد پہ چلیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ابو بصیر نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ،
آپ کے جد کے اقوال میں تضاد نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا کہ بالکل نہیں ہوتا، تو کہا رسول نے یہ جو 5 چیزیں کہی ہیں ان میں سے کون سی چیز اول ہے؟ توجہ، کون سی چیز اول ہے؟ عقل اول ہے، قلم اول ہے، نور محمد اول ہے، عرش اول ہے، کرسی اول ہے۔ تو امام نے بھرے ہوئے مجمع میں سب کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے مصحف ناطق امام صادق نے فرمایا نحن العقل، نحن العقل، نحن النور، نحن القلم، نحن العرش، نحن الکرسی۔ اے ابو بصیر یاد رکھو یہ نام مختلف ہیں، ذات ایک ہے، ہمیں عقل ہے، ہمیں نور ہے، ہمیں قلم ہے، ہمیں عرش ہے، ہمیں کرسی ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ غور فرمایا آپ نے؟ اب جب طے ہو گیا چھٹے امام نے، میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہم عقل ہیں، تو اب عقل مند کون ہوا؟ عقل مند وہی ہوا جو یہاں فرش اعضاء پہ نظر آتا ہے۔ عقل مند وہی ہے کہ جو حب اہل البیت رکھتا ہے۔ اسی لیے عقل میں اور جہل میں یہ فرق ہے کہ عقل بلندی کو مانتی ہے، جہل پستی کو مانتا ہے۔ عقل نور کو مانتی ہے، جہل ظلمت اور اندھیرے کو مانتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ عقل شرافت کو مانتی ہے اور جہل خباثت کو مانتی ہے۔ نئی الفاظ بدل کے کرو قرآن کی زبان میں، عقل شجرہ طیبہ کو مانتی ہے، جہل شجرہ خبیثہ کو مانتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ جہل شجرہ خبیثہ کو مانتا ہے اور شجرہ خبیثہ ہے جہل، اور جہل وہ ہے جو عقل کے مقابلے پہ آئے۔ اب پتہ چل گیا کہ عقل ہے کون؟ عقل ہے اہل البیت، عقل ہے اہل البیت۔ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دیکھیے بی بی کا نام آیا ہے نا، تو ایک گزارش کرتا چلوں آپ سے کہ ایک حملہ کیا ابھی اسرائیل پر حماس نے، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے، تو پوری دنیا میں ایک شور ہے قبلہ اول بچانا ہے، قبلہ اول۔ یقیناً اب تو اس طرف رخ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی بچانا ہے۔ کیوں؟ کہ صاحب رسول اللہ نے اور انبیاء نے نماز پڑھی تھی، تو رسول اللہ نے کعبے کی طرف بھی پڑھی تھی۔ کہاں قبلہ وہ بھی ہے، وہ قبلہ اول ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو نسبت سے عظمت ہوتی ہے، نسبت سے عظمت ہے۔ بقی، جنت البقی میں جو ہمارے اماموں کی قبور ہیں ان کو منہدم ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ ہم نے کتنے مظاہرے کیے اس طرح جیسے آج ہر ایک نکل کھڑا ہو رہا ہے حماس کی حمایت میں، قبلہ اول کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ رسول نے نماز پڑھی تھی۔ اور جہاں رسول کا خون موجود ہے، جہاں رسول کی نسل موجود ہے، ان کی قبر ویران ہے۔ اپنا محاسبہ نفس کیجئے عقل کی روشنی میں کہ ہم نے بقی کے لیے کیا کیا۔ جناب سیدہ کو کل روز قیامت ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے بقی کے لیے کیا کیا؟ بس کھاتے رہے، پیتے رہے، سوتے رہے، اپنے بچوں کے معاملوں میں لگے رہے، لیکن شفاعت تو نہ آپ کے بچے کریں گے نہ باپ بچوں کی کرے گا۔ قیامت میں تو قرآن میں موجود ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے فرار اختیار کرے گا، باپ بیٹے کی طرف توجہ نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو پیچھے چھوڑ دے گا، ماں اپنی اولاد کی طرف نہیں دیکھے گی۔ کیوں؟ سب اپنے اپنی طرف دیکھیں گے۔ توجہ ہے نا؟
تو یہ اولاد المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی حیات کی زینت ہے. تو جو دنیا کی حیات کی زینت ہے اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کریں. اور وہ سیدہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، ان کے بچوں کی قبریں منہدم ہوئے 100 سال ہو گئے. ہماری کتنی نسلیں گزر گئیں، کتنا بڑا مظاہرہ ہوا. میں کہتا ہوں کم سے کم ملین مارچ ہونا چاہیے بقی کے لیے. اور یاد رکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو دنیا ہے نا، اس میں امن و امان قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب تک ہم عقل کو نہ سمجھ لیں اور جہل کو نہ سمجھ لیں. جب ہم عقل اور جہل کو سمجھیں گے تب امن و امان قائم ہوگا. اب عقل اور جہل کیا ہے؟ میں نے نام ہی اس لیے لیا تھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا، کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں بی بی سیدہ کی، تو جو سنڈے میں زیارت ہے مولا علی کی اور جناب سیدہ کی اس میں بھی دیکھ لیجئے، اور جو خود مستقل زیارت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس میں بھی دیکھ لیجئے. اس میں ایک جملہ ہے، یہاں خواتین موجود ہیں، وہ خاص طور سے اس جملے کو میرے سنیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہ زیارت میں ہم پڑھتے ہیں وَطَهُرْنَا بِوِلَایَتِكِ، اے بی بی سیدہ آپ کی ولایت اور محبت کی وجہ سے ہم پاک ہو گئے. توجہ ہے نا؟ تو طہارت کاہے میں ہے؟ محبت اہل البیت میں. تو عقل کیا کہتی ہے؟ کہ پاک رہو کہ نجس ہو جاؤ. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے ہم کپڑے پہن کے نکلے پاک و پاکیزہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں فروٹ والے پانی چھڑکتے ہیں، نہیں چھڑکتے؟ تو اپنے کو بچانا پڑتا ہے، کپڑے بچاتے ہیں، خود بچتے ہیں کہ کہیں یہ چھینٹیں ہمارے اوپر، ہمارے کپڑوں کے اوپر نہ آ جائیں، پاک و پاکیزہ مسجد تک پہنچ جائیں. توجہ ہے نا؟ پاک و پاکیزہ مسجد تک پہنچ جائیں. مسجد ہے اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں نجس لباس کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ جائیں گے بھی تو نماز نہیں ہوگی، صلاۃ نہیں ہوگی، ایک چھینٹ بھی آ گئی تو صلاۃ نہیں ہونے کی. تو اب اپنے آپ کو بچانا ضرور ہے. پاک تو ہیں کپڑے، ان کپڑوں کو بچانا ہے. تو اب ہم پاک تو ہو گئے، بی بی سیدہ کی محبت میں پاک تو ہو گئے ان کی ولایت کی وجہ سے، لیکن اس طہارت کو باقی کیسے رکھنا ہے؟ اس طہارت کو باقی رکھنا ہے ان کے دشمنوں پہ تبرہ کر کے. توجہ چاہتا ہوں. جب تک تبرہ نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا میں امن و امان قائم ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں. ایک بار اور نعرہ حیدر، یہ ذکر علی ہے، رکا ہے نہ رکے گا. یہ ذکر علی ہے، رکا ہے نہ رکے گا. یہ پرچم عباس جھکا ہے نہ جھکے گا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. توجہ ہے. تو طہارت ہے ولایت، اور اس پاکیزگی اور طہارت کو بچانے کا نام ہے براءت اور تبرہ. اور دیکھیے طہارت کا نام ہے عقل، اور دشمنوں پہ تبرہ کرنے کا نام ہے کمال عقل. دیکھیے اسی لیے تبرہ، دیکھیے بڑے مدارج ہیں. کوئی ہے جو نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، کوئی حج کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. لیکن
اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ عقل والا نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، یہ جہل والا ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ جہل والا ہے۔ یہ ہاں ٹھیک ہے، جہالت والا ہو سکتا ہے، جہل والا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اب ایک بہت ہی خاص جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شہیدہ میں لے کے جائیے، جو نہیں کرتا، بات نہیں کر رہا ہوں، وہ دین ادا کرتا وہ جاہل ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ الفاظ بدل، جو دین ادا نہیں کرتا وہ جاہل ہے، اور جو دین کا مخالف ہے وہ جہل ہے۔ توجہ ہے نا، وہ جہل ہے، جہل۔ اصول دین کی ایک ڈالیے، کہاں اصول کی مخالفت ہو، توجہ ہے نا، یہ میں عرض کر، وہ جہل ہے، جہل۔ اصول دین کی ایک ڈالیے، کہاں اصول کی مخالفت ہو، توجہ ہے نا، یہ میں عرض کر رہا ہے کہ جو بلندی مانتا ہے وہ والا ہے، جو کو مانتا ہے وہ والا ہے، جو مانتا ہے وہ ہے، جو ظلمتا ہے وہ جہل والا ہے، جو غدی مولا کنتا ہے عقل والا ہے، اور جو غدی غداروں کنتا ہے وہ جلا ہے نا۔ وہ اعلان سنا تھی، بس مجھے چاہتا، بس نہیں چاہتا، سبحان اللہ۔ آپ حضرات ان کی صلاح یہ دعا کریں کہ اللہ اور ان جیسے مومنین مت رکھے گا۔ ایک درود پڑھتے ہیں احمد اور آل محمد پر۔ توجہ، اور جو ہوتی ہے صاحب اکثریت حق پہ ہوتی ہے، اکثر مجھے ثابت کر کے دے دیجئے یہ حق پہ۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ان کی صلاح یہ دعا کریں کہ اللہ اور ان جیسے مومنین مت رکھے گا۔ ایک درود پڑھتے ہیں احمد اور آل محمد پر۔ توجہ، اور جو ہوتی ہے صاحب اکثریت حق پہ ہوتی ہے، اکثر مجھے ثابت کر کے دے دیجئے یہ حق پہ ہوتی ہے۔ اچھا حق تو چھوڑیے، آپ قرآن ثابت کر دیجئے، زیادہ مجمع جمائے وہ عقل مند ہو۔ قرآن نے تو مائدہ کی 3ویں 100، اچھا حق تو چھوڑیے، آپ قرآن ثابت کر دیجئے، زیادہ مجمع جمائے وہ عقل مند ہو۔ قرآن نے تو مائدہ کی 3ویں 100، تو مائدہ کی 3ویں 100 نمبر کی آیت میں کہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت صاحب عقل نہیں ہے۔ آپ سمجھے صاحب عقل کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا، میں نے عرض کیا اگر کوئی معاذاللہ کہ حضرت علی بڑے عقل مند تھے، یہ مولا علی کی توہین ہے۔ کوئی رسول کو کہے حضرت رسول کریم بڑے عقل مند تھے، امام حسن بڑے عقل مند تھے، یہ عقل مند نہیں تھے، یہ عقل تھے۔ تو پھر عقل مند کون تھا؟ سلمان عقل مند تھے، ابو ذر عقل مند تھے، مقداد عقل مند تھے، عمار عقل مند تھے، میثم عقل مند تھے، مختار ثقفی عقل مند تھے۔ اب جو مختار ثقفی کے خلاف زبان کھولے وہ عقل کے خلاف زبان کھول کر جہل ثابت کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا، جو بھی مختار اس لیے کہ دیکھیے ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا کی قسم آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ کیوں آئے ہیں بھائی؟ ہماری حاجتیں ہیں، آئے ہیں، لیکن ہم اتنے مطلبی بھی نہیں ہیں کہ بس حاجتیں مانگ کے چلے جائیں، گھر مانگ کے چلے جائیں، اولاد مانگ کے چلے جائیں، مال مانگ کے چلے جائیں، عزت مانگ کے چلے جائیں، شہرت مانگ کے چلے جائیں۔ نہیں، اتنے مطلبی بھی نہیں ہیں۔ ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ بی بی خوش ہو جائیں، تاکہ 12ویں امام خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے شیعوں کی پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اہل البیت ہم سے خوش ہو جائیں، مولا ہم سے خوش ہو جائیں، ان کے چہرے پر ہماری وجہ سے مسکراہٹ آ جائے، وہ ہماری وجہ سے مسکرانے لگے۔ اب مختار کے مرتبے کا اسی سے اندازہ لگا لیجئے، مختار وہ ہیں جنہوں نے چوتھے امام کو بھی مسکرایا، ان کی وجہ سے چوتھے امام بھی مسکرائے اور بنی ہاشم کی بیویاں بھی مسکرائے۔ بھائی دیکھیے اہل البیت ہمارے دلوں میں خوشی ڈالتے ہیں، مختار نے اہل بیت کے دلوں میں خوشی ڈالی۔ توجہ ہے نا، اس لیے اب جو بھی مختار کے خلاف بولے
توجہ ہے نا، وہ غدار ہے، وہ جہل ہے۔ اچھا بیچ میں ایک میسج دے دوں، میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میسج یہ ہے کہ آج کل ایک بڑی وبا چلی ہے۔ دیکھیے لوگ مراجع کو بدنام کرتے ہیں۔ مراجع ہمارے سر کا تاج ہے، مراجع شیعت کی عزت ہے۔ مراجع نہ ہوتے، ظاہری طور پر اگر یہ مراجع نہ ہوتے تو یہ جو آج لوگ ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، بھائی دیکھیے ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، 2013 میں جب IS آئی، جسے داعش بھی کہتے ہیں، اس کے ٹیررسٹ لوگوں نے عراق میں انٹری لی، اور ایک دن میں 1700 شیعہ نوجوان بچوں کا گولی مار کر دجلہ کی نہر میں پھینک دیا گیا۔ ایک دن میں 1700 شیعہ بچے جوان جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تکریت کی۔ اس قضیے کا نام ہے عربی میں قضیت اسکرائیور۔ وہ قضیہ 1700 جوان لڑکوں کا گولی مار کر قتل کیا گیا اور دجلہ میں لاشیں پھینک دی گئیں۔ اب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کربلا کی طرف، اور وہ میں نے خود ویڈیو سنا تھا کہ داعش کا ایک ٹیرورسٹ عربی زبان میں کہہ رہا ہے کربلا ہم سے دور نہیں ہے۔ معاذ اللہ نقل کفر نواشت کہ شیعہ جو جا کے بت پرستی کرتے ہیں کربلا میں امام حسین کے روضے پر، ہم اس بت کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے معاذ اللہ۔ آغا سیستانی نے یہ سنا تو انہوں نے ایک لائن کا فتویٰ دیا۔ فتویٰ یہ دیا کہ عراق والوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں۔ پوری توجہ سے سنیے گا بھائی، ٹیرورسٹ لوگوں نے تو کربلا کی دھمکی دی تھی، آغا سیستانی عراق کی بات کیوں کرنے لگے؟ یہ کہتے کہ سب شیعہ آ جائیں کربلا کو بچا لیں، فتویٰ تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں کیوں کہا کہ عراق کے ڈیفینس میں، اپنے ملک کے ڈیفینس میں کھڑے ہو جائیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ کربلا کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں؟ اس لیے کہ ان کی نظر آگے تک ہے، معلوم ہے ان کو کہ کربلا وہ نہیں ہے جس کی ہم حفاظت کریں، کربلا وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ سلمان کے ساتھ مبارکباد کرتے جاؤ کربلا جانے والوں کو، سلمان کے ساتھ مبارکباد کرتے جاؤ کربلا جانے والوں کو، بڑھتے جاؤ، چلتے جاؤ۔ تم نہ دیکھو ان بم بولو والوں کو، نعرہ حیدر یا علی۔ توجہ ہے نا؟ تو بزرگان ملت، یہ جب تک جہل پر تبرہ نہیں ہوگا، اب جہل ہے کون؟ جناب سیدہ، یہاں بیبیاں موجود ہیں، میں کہتا ہوں خاص طور سے خواتین کو اس تحریک میں شامل ہوں، اپنے بچوں کو دشمنان جناب سیدہ کا نام بتائیں، قاتلان جناب سیدہ کا نام بتائیں، گھر کے اندر اپنے بچوں سے ان پہ تبرہ کروائیں نام لے کر، اور جو چپل ٹوائلٹ میں لے جاتے ہیں آپ، اس چپلوں کے اوپر ان کا نام لکھیں تاکہ بتا دیں کہ تمہارا انجام نجاست ہے، ہمارا انجام طہارت ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ان کو نجس، دشمنان زہرا کو اپنی طرف سے نجس نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے اپنے موضوع پر رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ
رجس کو، نجاست کو مخصوص کر دیتا ہے ان سے کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ تو جن کے پاس عقل نہیں ہے، آپ نے سنا عقل کون ہے؟ عقل ہے اہل البیت. جو اہل البیت والا نہیں ہے وہ عقل والا نہیں. نہ صرف یہ کہ عقل والا نہیں، جب عقل والا نہیں تو قرآن نے کہا لا یعقلون، جن کے پاس عقل نہیں ہے، اہل البیت نہیں ہے، وہ رجس ہے، رجس، نجس ہے. اچھا بھائی دیکھیے، یہ میرا رومال نجس ہو گیا، فرض کر لیجئے یہ جو رومال میرا نجس ہوا تو میں نے اس کو جا کے پانی کے نیچے پاک کر لیا، پاک ہو گیا، 3 مرتبہ پاک کیا، ہو گیا، ہے نا؟ لیکن کتا ہے، پگ ہے، خنزیر ہے، وہ سمندر میں اتر کے 4 مرتبہ 10 مرتبہ باہر نکلے، نجس کا نجس رہے گا. توجہ ہے نا؟ نہ صرف نجس رہے گا بلکہ جب گیلا ہو جائے گا جو اس کے پاس کھڑا رہے گا اسے بھی نجس کر دے گا. توجہ ہے نا بھائی؟ دیکھیں یہ رومال نجس ہوا، سوکھ گیا، یہ رومال نجس ہوا، سوکھ گیا. جب سوکھ گیا، سوکھے ہاتھ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہمارا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. توجہ، ان میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہو تو نجس، اگر یہ گیلا ہے اور ہاتھ سوکھا ہے تو ہاتھ سے پکڑ لیا، ہاتھ نجس. اگر ہاتھ گیلا ہے، یہ سوکھا ہے اور نجس ہے تو ہاتھ نجس. ہر صورت میں ہاتھ نجس ہوگا. لیکن اگر سوکھا ہے نجس اور ہاتھ بھی سوکھا ہے تو اس ہاتھ کو نجس نہیں کرے گا. ہے نجس، نجس نہیں کرے گا. اب رجس میں اور نجس میں ایک فرق پہچانیے. نجس وہ ہوتا ہے جو پاک بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کسی دوسرے کو نجس کرے، لیکن رجس وہ ہوتا ہے جو خود بھی نجس ہوتا ہے، دوسرے کو بھی نجس کرتا ہے. اور دشمن اہل بیت کی یہ خاصیت ہے کہ خود بھی نجس ہوتا ہے، دوسرے کو بھی نجس کرتا ہے. توجہ ہے نا؟ غور فرمایا آپ نے؟ خود بھی نجس ہوتا ہے، دوسرے کو بھی نجس کرتا ہے. اسی لیے ان دونوں چیزوں کو مکس مت کیجیے گا. قرآن نے کافروں کو اور انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ اب اس کے بعد اس مسجد الحرام کے قریب نہیں جائیں گے، اب تک جا رہے تھے، اب تک جا رہے تھے. اللہ نے نہیں کہا رجس. توجہ، مشرکین کو اللہ نے رجس نہیں کہا، نجس کہا. اور منافقین کو نجس نہیں کہا، رجس کہا. اب سمجھے آپ؟ اس لیے کہ مشرک اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا تو پاک ہو گیا، جیسے یہ رومال پاک ہوا تھا. لیکن علی کا دشمن کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے نا؟ علی کا دشمن کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو چادر تطہیر کے نیچے آ گئے وہ معیار طہارت ہیں، جو ان کی مخالفت کرے وہ معیار نجاست ہیں. توجہ ہے نا؟ اب ان کی مخالفت میں تو وہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ آج کل کچھ معاف کیجئے گا، مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے، کیا کروں، لیکن منبر کا حق ہے اور مجھ کو امام کو منہ دکھانا ہے. آج کل کچھ لوگوں کا، مولویوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں. شرٹ اتار کے ماتم کرنا حرام ہے. توجہ ہے. اور ایک صاحب کو تو بیچاروں کو اردو بھی نہیں پتا تھی، اردو میں بول رہے ہیں لیکن اردو سے، ادب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور امامہ بہت بڑا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب برہنہ ہو کر کون سی عبادت ہوتی ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھی آپ حج پہ نہیں گئے کیا؟
توجہ ہے نا؟ جو حضرات حج کر چکے ہیں، اگر نہیں کیا ہے تو ٹی وی پہ تو دیکھا ہوگا بھائی. الحمدللہ میں 2 مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی مرتبہ تو احرام گر جاتا ہے، اوپر سے گر جاتا ہے احرام پورا. اب میں منبر پہ ہوں، کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام گر گیا. کہا نہیں صرف برہنہ ہونے کی بات نہیں ہے. کہا پھر کائے کی بات ہے؟ کہا صاحب یہ جو خواتین کے سامنے شرٹ اتار کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ تو میں کہا کہ پھر حج بند کرو خواتین کا. بھائی وہاں حج کے موقع پہ بھی خواتین ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ تو پھر احرام نہیں باندھنا چاہیے، سلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے. کہ نہیں، وہ قانون شریعت ہے، وہ قانون شریعت ہے کہ جو حج کر رہا ہے تو احرام باندھنا پڑے گا. تو میں بھی کہوں گا یہ قانون عقیدت ہے. جو جیسے چاہے گا آزاداری کرے گا، کسی ملا کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ 1000 روپے کی خاطر، اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے یہیں، منبر سے جو جھوٹ بولے اللہ کا اس پہ عذاب نازل ہو. ایک ملا ہے جس کا میں نے خود سامنے سے اس کو پوچھا، میں نے کہا تم نے جو عزاداری پہ لعنت کی ہے امامہ لگا کر منبر پہ آ کے، کیوں لعنت کی ہے تم نے؟ کہا یہ ہوتا ہے عزاداری میں، وہ ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں آپ نے جو چیز دیکھی ہے اس کو جا کے سمجھا دیجئے. لیکن منبر پہ بیٹھ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ عزاداری ہے سید الشہداء پر لعنت کر رہے ہیں. اب دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک بہت ہی نوجوانوں کے لیے نصیحت آمیز جملہ میں عرض کر رہا ہوں. مجھ جیسے چھوٹے مولویوں کے چکر میں مت پڑنا ورنہ قوم ٹکڑے ہو جائے گی. مراجع کی بات ماننا، مراجع کی، اور مراجع کے عقیدے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب کچھ لوگ انقلاب کے بعد، میں الحمدللہ نجف الاشرف میں میری پیدائش ہوئی ہے، آغا خمینی کی گود میں پلا ہوں نجف الاشرف میں. مجھے معلوم ہے آغا خمینی کا کیا عقیدہ تھا. میرے والد ان کے شاگرد تھے. روح الملت حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ناصر سعید ابقاتی صاحب ان کے شاگرد، مولانا محمود الحسن خان صاحب قبلہ مرحوم ان کے شاگرد، مولانا نجفی صاحب قبلہ ان کے شاگرد، علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ آغا خمینی کے شاگرد. یہ جتنے بھی نام لے رہا ہوں نا میں آپ، یہ سب وہ نام ہیں قیمتی کہ جنہوں نے ولایت اہل بیت کو ہم تک پہنچایا. ان میں ایک بھی آپ دکھا دیجئے جو عزاداری کے خلاف بول رہا ہو، کیونکہ یہ آغا خمینی کے شاگرد ہیں. بدنام مت کیجئے انقلاب کو، بدنام مت کیجئے مرجعیت کو. کس کو آپ رپورٹ دینا چاہتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. تو بزرگان ملت، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صاحب عزاداری کے خلاف، میں آگے بس اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے عقل کسے کہتے ہیں. آغا خمینی کے پاس کچھ چھوٹے موٹے مولوی پہنچے انقلاب کے بعد، اور انہوں نے کہا سرکار آپ ذرا 2 کام کر دیجئے، قوم آپ کی بات مانتی ہے، آپ رہبر ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک تو یہ جو اذان میں علی ولی اللہ ہمارے یہاں ایران میں کہا جاتا ہے تو اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں، یہ اتحاد کے خلاف ہے، یہ علی ولی اللہ اذان سے نکال دیجئے. شیعہ مولوی پہنچے تھے، شیعہ مولوی، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، امامے والے مولوی پہنچے تھے آغا خمینی کے بعد پاس. کہا اور پھر کہا دوسری جو عزاداری میں خرافات آ گئی ہیں ان کے بارے میں آپ ایک تقریر کر دیجئے. تو انہوں نے کہا سنو، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ قائم ہی علی ولی اللہ کے اوپر ہوا ہے، اور یہ علی ولی اللہ والا ملک ہی ہم آخری امام کو سونپیں گے جو علی ولی اللہ کا وارث ہوگا. تو علی ولی اللہ تو ختم ہوگا نہیں. رہی بات عزاداری کی تو انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھو. تقریر کی انہوں نے،
ان کو بٹھا کر، اور بڑا مجمع تھا، تو آغا خمینی کی اس تقریر کا ایک چھوٹا سا جملہ حجت الاسلام والمسلمین میرے عزیز دوست، میرے ساتھی مولانا علی حیدر صاحب قبلہ اجمیری یہاں تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ان کو گواہ بنا کر میں ان کا فارسی کا جملہ چھوٹا سا نقل کروں. انہوں نے ایک جملہ کہا، پوری تقریر عزاداری کی حمایت میں کرتے ہوئے کہا، انہوں نے ایک جملہ کہا، ما ہرچے داری مزن محرم و سفر است، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عزاداری کی وجہ سے. توجہ ہے نا؟ تو تم عزاداری کو برا کہو گے. اب عزاداری کیا آپ کیوں برا؟ کہ بھئی اس میں یہ برائیاں ہیں. ٹھیک ہے آپ ٹھیک کر دیجئے، مگر ایسے نہیں، اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اب اگر کسی مسجد میں چپل چوری ہو گئے تو کیا معاذ اللہ میں کہوں گا اس مسجد پہ لعنت؟ فرعون کا نام قرآن میں ہے تو معاذ اللہ آپ قرآن کو کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم. اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم. ان کے پیچھے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے خوش آمد میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ جو نوازادار نوجوان ہیں ان کو آپ ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں. ارے یہ ایتام آل محمد ہیں، آل محمد کے یتیم ہیں. غیبت امام میں شیعہ آل محمد کے یتیم ہوتے ہیں. توجہ ہے نا؟ یتیموں والا سلوک کیجئے ان سے. آپ عالم ہیں، آپ کے سر پہ امامہ ہے، عالم قوم کا باپ ہوتا ہے. باپ والا سلوک کیجئے، دشمن والا سلوک مت کیجئے. بس میں نے اپنا میسج پہنچا دیا. اور ہوشیار رہیے گا ایسے لوگوں سے جو بنام اصلاح عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، خاص طور سے آغا خامنئی کا نام لے کے اور آغا سیستانی کا نام لے کے اور مراجع کا نام لے کے. میرے پاس وقت نہیں ہے. قبلہ مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی مولا سلامت رکھیں تشریف لا چکے ہیں اور اس کے بعد کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے. بس میں یہ آخری جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں حیدرآباد میں بھی علی زیدی صاحب تشریف فرما ہے، یہ وہاں کے بے حد ایکٹیو ماشاءاللہ سے حیدرآباد سے تشریف لاتے ہیں ہر سال اس پروگرام میں ایک پورے تقریباً 200 افراد کے ساتھ. اور یہاں پر ایک انتظام یہ جو آپ کھانے کا دیکھ رہے ہیں یہ سب ماشاءاللہ سے مولا سلامت رکھیں یہ کرواتے ہیں. تو یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے وہاں حیدرآباد میں بھی ایک جملہ یہ کہا تھا کہ بس یاد رکھنا علی علی کرتے رہو، اس لیے کہ قبر میں ملا نہیں آئے گا، مولا آئیں گے. توجہ ہے نا؟ زنجیر کا ماتم ہو یا ہاتھ کا ماتم، زنجیر کا ماتم ہو یا ہاتھ کا ماتم، بگڑی ہوئی تقدیر سدھار دیتا ہے زمین کا ماتم. یا علی جزاک اللہ. بس عزیزو، یہ خواتین کی زیادہ ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو قاتلان زہرا کا نام بتا کر لعنت کروائیں، جناب سیدہ کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بی بی یہ مرثیہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. اے میرے بابا کاش آپ ہوتے تو دیکھتے، میرے رونے پر پابندی ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے فاطمہ یا دن میں رو لیا کرو یا رات میں رو لیا کرو. میں کہوں گا بی بی ذرا کربلا آ جائیے.
ایک 4 برس کی بچی ہے جسے رونے ہی نہیں دیا جاتا تھا، جب بھی باپ کو یاد کر کے روتی تھی شبر تماچے مارتا تھا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل البیت کے۔ مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھیں۔ ہاں کیسے مصائب بی بی سیدہ پر کہ جب حملہ کرنے آئے ہیں بی بی سیدہ کے در پر، ملعون کسی روایت میں ہے 19 لوگ تھے، کسی روایت میں ہے 27 لوگ تھے، مختلف، لیکن کم سے کم 19 لوگ تھے، اور کہا علی کو نکالو نہیں تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو سیدہ نے کہا کہ اس گھر میں حسن و حسین ہیں، اس گھر میں زینب و ام کلثوم ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا وہ ان ہوں اللہ اکبر۔ اور پھر ہوا کیا کہ ظالموں نے دروازے پر آگ لگا دی، اور جب آگ لگائی تو جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا دیا۔ بس سیدہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑا مشہور جملہ ہے، اور میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں کہ جو جوس ہوتا ہے اس کی دکان پر لکھا رہتا عصیر، جوس کی دکان۔ عصر کے وقت کو عصر کیوں کہتے ہیں کہ دن اس وقت نچوڑ کی حالت میں ہوتا ہے۔ بی بی سیدہ نے یہ نہیں کہا مجھے زخمی کر دیا، بی بی سیدہ نے کہا سرونی، مجھے در و دیوار کے بیچ میں نچوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ سیدہ ہیں، بی بی سیدہ۔ ایک مرتبہ جب بی بی سیدہ کو افاقہ ہوا تو فضہ کو بلایا، کہا فضہ ذرا آؤ دیکھو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فضہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بی بی نے پوچھا این علی، علی کہاں ہیں؟ کہ علی کو تو لے گئے۔ ایک مرتبہ سیدہ پیچھے پیچھے گئیں اور کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر لوں گی۔ اتنا ہی کہا تھا کہ مدینے میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا، مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بی بی ذرا بازار شام میں آ جائیے، ایک علی اور ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، زینب دیکھ رہی ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔ اللہ لعنت اللہ۔ یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا، جہاں جہاں شیعیان اہل البیت ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمارے نوجوانوں کے عقائد کی حفاظت فرما۔ تجھ کو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک فرما۔ واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہمارے والدین کا سایہ اور علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم باقی۔ تجھ کو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو مومنین و مومنات، خاص طور سے چوتھے امام کا واسطہ، جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ، جو مومنین و مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں، مجھ سے بھی کچھ مریضوں کے لیے درخواست کی گئی ہے، دعا کی، اللہ ان کو ان دو عظیم ہستیوں کے طفیل میں شفا عنایت فرمائے۔ یا اللہ تجھ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جیسا کہ ہمارے بڑے علماء فرما رہے ہیں کہ ظہور کا وقت قریب ہے، ہم کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔
ہم کو خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و افراد میں داخل و شامل فرما۔